اس چٹھی میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ، جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے، علی تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے، کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں، مہر یہ کم ہے، 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں علی سے مطالبہ کروں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں فاطمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں، تب تو پھر مہر زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے، تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی نہیں۔ پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھ دی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے، اے رب ذوالجلال، فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں، میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹھی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں۔ اے علی، اس چٹھی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہو؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے؟ ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی، ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں؟ ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں، اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے، اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے۔
حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی. کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذوالجلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت بڑی بھولی ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی. سچ فرمایا آقا آپ نے، آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے. آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں. بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں. دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں. اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا. صحابہ کے بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں، سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہیں. تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے. مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں. سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں. سیدہ حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں. سارے لوگ ہٹ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے، آپ سر اٹھائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے. ہم گنہگاروں کی تسبیح آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لیے جاتے ہیں. ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں نا، مولا مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے، مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر. قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا. سیدہ فاطمہ کی بار بار اصرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا. سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا، جب تک کی زندگی دے گا، قسم ہے رب ذوالجلال کی فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی، صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی، صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی. حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا. فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے. میرے عزیزو ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ دے. باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا. اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھیں تو ادھر بلال حبشی کی اذان ہو جاتی تھی فجر کی، تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی. ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں، میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا. اس سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا لاکھوں سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر. زندگی گزارنے کے ہزار سلیقے ہمارے گھروں کو دیے ہیں. اور یاد رکھو آج میری بہنوں اور بچیوں سے ضرور کہوں گا، جتنا کربلا تم سنو گی سب فاطمہ کی گود سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے. پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو زہرا نے دیا. پوری دنیا کو امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے. پیر سے اپنے جھولا جھولاتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتے پیر سے جھولا جھولاتی. اس جھولا جھولانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑھتی رہتی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کبھی یاسین والقرآن الحکیم. یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں، حسنین کریمین کو جھولے جھلائے جا رہے ہیں. یہاں تو ہم گانے فلاں چیزیں گا کر کے بچوں کو سلانے کی عادت ڈالتے ہیں. حسنین کریمین نے تو اپنی ماں سے قرآن کی لوریاں سنی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو پورے دین اسلام کو بچانے کا ضامن ہے. دیکھیں آپ حضور جب
نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی چلے تھے تو انہی گھر والوں کو لے کر چلے تھے. میں کل اہل بیت کے ذکر میں عرض کروں گا. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یہ دنیا سے گئی بھی ہے تو اس شان سے گئی ہے. حضرت علی سے وصیت کیا تھا کہ اے علی میری موت ہو جائے تو زیادہ شہرا مت کرنا. میں نے اپنے پردے کی بڑی پابندی کی ہے. رات کے وقت جنازہ نکالو تاکہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. کل ملا کر روایات صحیحہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے جنازے میں اور آپ کے قبر کے دفن میں 8 لوگ تھے. وہ صرف خاندان والے تھے. حضرت علی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کچھ صاحب جو اہل بیت